बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 जुलाई 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारने जा रहा है। भारत की जानिब से पहले भी अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजी साजो सामान भेजा गया, अफ़गानिस्तान की फ़ौजों को ट्रेन किया गया। यहाँ तक कि नाज़रीन 3000 काबुल हुकूमत की ख़वातीन फ़ौजियों को भारत ने ट्रेनिंग दी है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें आपको ये मनाज़िर नज़र आ रहे हैं जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी की हुकूमत की जानिब से भेजी जाने वाली ख़वातीन फ़ौजियों की है, जिनको भारत के अंदर ट्रेनिंग दी गई है। भारत के अंदर जो भारतीय फ़ौज के लोग हैं उन्होंने इनको ट्रेन किए हैं। भारत ने तकरीबन 3000 ख़वातीन को, जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी की फ़ौजों की ख़वातीन थी, उनको ट्रेनिंग दी है। और इसी तरह से भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान की 10,000 के करीब जो दीगर फोर्सेस हैं उनको तरबियत दी गई है। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर भारत अस्करी मदद काबुल फ़ौज की कर रहा है। इस हवाले से जो ताज़ा अपडेट आ रही हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जो आर्मी चीफ़ हैं, जिनका नाम वली मोहम्मद है, ये दौरा करने जा रहे हैं भारत का। भारतीय मीडिया इस हवाले से काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्टिंग दे रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के जो आर्मी चीफ़ हैं वो आने वाले 4 से 5 रोज़ के अंदर भारत का विज़िट करेंगे और भारत की आला क़यादत से, फ़ौजी क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी। बिलख़ुसूस वो भारत की जो रॉ एजेंसी के हेड हैं, अजीत डोवल हैं, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र, उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा भारत के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल MM नारवाने, भारत के जो सरबराह हैं डिफेंस के जनरल बिपिन रावत, उनसे मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के जो आर्मी चीफ़ हैं, इनका दौरा भारत एक ऐसे मौके पर सामने आ रहा है जब अफ़गानिस्तान के अंदर से भारत के सफारत खाने बंद हो गए हैं। भारत के 10,000 से ज़ायद जासूसों को भारत ने अफ़गानिस्तान से निकालना शुरू कर रखा है और भारत की साजिशें, भारत की प्रॉक्सी वार, भारत की जितनी भी अफ़गान तालिबान की मुखालिफ मुहिम थी वो ख़त्म हो रही है। तो ऐसे मौके पर भारत एक मरतबा फिर अपने कदम जमाने के लिए आखिरी वार या आखिरी चाल चल रहा है। तो इस हवाले से जो अशरफ गनी के आर्मी चीफ़ को भारत ने अपने यहाँ बुलाया है, उनके इस दौरे के अंदर जहाँ मज़ीद फ़ौजियों को तरबियत देने पर मुआहदे होंगे, जहाँ असलहा, गोला बारूद, मिज़ाइल और जंगी जहाज़ वग़ैरह भेजने या ख़रीदने पर एग्रीमेंट होंगे, वहीं नाज़रीन काम इतलात हैं कि भारत अपने खुसूसी कमांडोज़ को, फ़ौजियों को भी अफ़गानिस्तान के अंदर उतार सकता है। अमेरिका और नेटो की 50 मुल्कों को तालिबान के हाथों शिकस्त हो गई। वो तालिबान को हरा नहीं सके, 20 साल तक तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, लेकिन बिलाखिर 20 साल के बाद अमेरिका और नेटो को अपना मिशन बंद करना पड़ा। बोरिया बिस्तर बंद करके अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान से भाग गए। अमेरिका ने 95% इनख़िला मुकम्मल कर लिया है, जबकि नेटो का भी महज 5 से 10% इनख़िलाब बाकी है। तो ऐसे मौके पर भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारने का प्लान, भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर गोला बारूद भेजने का प्लान, भारत का अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को तरबियत देकर तालिबान के मुकाबले में उतारने का प्लान, भारत का काबुल हुकूमत के लिए फ़ौजी कमांडोज़ के दस्ते तैयार करने का प्लान, ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग है उसको भड़काने की एक साजिश है और पाकिस्तान को तंग करने, पाकिस्तान पर हमले करवाने की एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी है। आप जानते हैं नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के साथ भारत राबते भी करने की कोशिश कर चुका है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं, खुसूसी मंदूब बराए अमरीका, उन अमरीका के जो मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उनके साथ ज़ल्म खलीलज़ाद के साथ जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, ये 2 से 3 बार मुलाकातें कर चुके हैं। ये ताशकंद के अंदर मुलाकात कर चुके हैं और ये दोहा के अंदर 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। और इन्होंने इन 3 मीटिंग के अंदर ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीकी वफ़द को कहा है कि तालिबान के साथ हमारी भी सुलह करवाई जाए, हमारी भी डील करवाई जाए। तो एक तरफ से भारतीय वज़ीर ख़ारजा
اور بھارت کی حکومت طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف سے بھارت کی جانب سے طالبان کے سخت ترین حریف اشرف غنی کو سپورٹ کرنے کے لیے انہیں مدد دی جا رہی ہے۔ دراصل ناظرین کرام، بھارت کو افغانستان کے اندر اپنی $20 ارب سرمایہ کاری کھو جانے کا، ختم ہو جانے کا بڑا دکھ لگا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ سلما ڈیم کو ہم نے بنایا، جس کے اندر $300 ملین سے بھی زائد کی رقم بھارت نے دی تھی، اس پر صبح ہرات کے اندر طالبان نے قبضہ کر لیا، اور بھارت نے جو ہائی ویز بنا کر دیں، بھارت نے جو وہاں پر کونسل خانے بنائے، جو جاسوسی کے اڈے تھے، ان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھارت کے پلان کو، بھارت کے منصوبوں کو طالبان کی جانب سے ختم کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے طالبان کے خلاف اب بھارت افغانستان کے اندر فوجیں اتارنا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان بھارت کو اجازت دیں گے کہ وہ افغانستان کے اندر فوجیں اتارے؟ کیا طالبان بھارت کے فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں ناکو چنے چبوائیں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ناظرین کرام، افغان طالبان یہ بات اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی فوجی اگر افغانستان کی سرزمین پر موجود رہے گا تو وہ قابض شمار ہوگا، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نام پر ہو، ہم اسے ماریں گے، اس پر حملہ کریں گے۔ تو اس لیے افغان طالبان کے ہاتھوں اب بھارتی فوجیوں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، اور بھارتی فوجیوں کے جنازے نکلیں گے، بھارتی فوجیوں کے تابوت نکلیں گے۔ افغانستان کو پہلے ہی 50 ملکوں کا قبرستان طالبان بنا چکے ہیں، تو اب بھارت اگر وہاں پر آتا ہے تو بھارت کا بھی قبرستان افغانستان کو بنا دیا جائے گا۔ اس لیے بھارت کے لیے سرجیکل سٹرائک ہوگی، سرپرائز ہوگا، اور بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھی سرپرائز ملے گا۔ آپ جانتے ہیں بھارت افغانستان کے اندر پچھلے 20 سالوں سے جاسوسی کے، دہشت گردی کے اڈے قائم کر کے پاکستان پر حملے کروا چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی سرحدی علاقوں میں کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کے نیٹ ورک بچھائے گئے۔ BLA جو بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے دہشت گردوں کو بھارت نے اپنے ہاں پناہ دی، افغانستان کے اندر ان کی تربیت کی، ان کو فنڈنگ کی، اور TTP جیسے دہشت گردوں کو بھارت نے ٹرین کیا۔ تو یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہوا۔ تو کیا پاکستان بھارت کی ان سازشوں سے لا علم ہے؟ پاکستان کو پتہ نہیں ہے؟ یقیناً پتہ ہے پاکستان کو، اور پاکستان بھارت کی اس سازش کا بھرپور جواب دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ جو افغانستان کے اشرف غنی حکومت کے آرمی چیف کا دورہ بھارت ہے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغان طالبان کے پاس ہے اور پاکستان کے گمنام ہیروز کے پاس ہے، اس کے متبادل کاؤنٹر پلان موجود ہیں، اور پاکستان ہی افغانستان کے اندر بھارت کو بھگا چکا ہے، اور پاکستان کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے نہ صرف بھارت کو بھگایا بلکہ 50 ملکوں کو نکالنے میں پاکستان کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ تو اس لیے بھارت کو اب سرپرائز ملے گا افغانستان کی سرزمین سے، اور یہ بھارت کے لیے ایک اور بڑی تباہی ثابت ہوگا۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کی مدد سے NDS کے ذریعے سے جو اسرائیل کی موساد ایجنسی ہے، جسے دنیا کی بدترین دہشت گرد ایجنسی بھی شمار کیا جاتا ہے، جس نے فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے، اپنے مخالفین کو مختلف ملکوں کے اندر جا کر کچلا اور ان پر حملے کیے، انہیں قتل کروایا، تو موساد ایجنسی سے بھی اشرف غنی کی حکومت NDS کے ذریعے سے جو بھارت کی جو NDS تو افغانستان کی ایجنسی ہے، جو بھارت کی را ایجنسی ہے، اس کے ذریعے سے یعنی جو افغانستان کی NDS کی ایجنسی ہے، اس کے جو جاسوس ہیں وہ بھارت کی را ایجنسی کے مدد سے موساد سے رابطے کر رہے ہیں اور موساد سے ٹریننگ لے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے۔ افغانستان نے اعلانیہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رکھا ہے، اور کیونکہ اسرائیل کو دنیا کے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک نے تسلیم نہیں کر رکھا ہے، اسرائیل کی جارحانہ جو کارروائیاں ہیں، قبضہ ہے فلسطین پر، اس وجہ سے کیونکہ دہشت گرد ہیں یہودی، اور یہ یہودی ریاست ہے، ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو افغانستان کی اشرف غنی کی حکومت کی جو خفیہ جاسوس ایجنسی ہے، جس کا نام NDS ہے، یہ اسرائیل کی موساد ایجنسی سے ٹریننگ لیتی رہی ہے۔ یعنی NDS کے اندر بہت سے ایسے جاسوس ہیں جو اسرائیل سے براہ راست رابطے میں بھی ہیں اور اسرائیل کے تربیت یافتہ ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے
کہ افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے اسرائیل بھی میدان میں موجود ہے اور پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے بھی اسرائیل میدان میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر جو اسرائیل کی موساد ایجنسی ہے، جو اسرائیل کی فوج کے خفیہ مراکز ہیں وہ موجود ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے سائنسدان بھارت کی حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل کر وہاں پر اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں بھی لگا چکے ہیں، اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت کے اندر خفیہ فوجی اڈے بنانے کے لیے بھی تمام تر تیاریاں کر چکے ہیں اور اپنی فوجوں کو، جاسوسوں کو بھیج چکے ہیں۔ تو پاکستان کے بارڈر پر افغانستان سے اور اسی طرح سے جو بھارت کا بارڈر ہے پاکستان سے ملحقہ، وہاں پر اسرائیل کے جاسوس اور اسرائیل کے دہشت گرد موجود ہیں۔ اور اب یہ جو آرمی چیف کا دورہ سامنے آ رہا ہے، افغانستان کے آرمی چیف کا جو بھارت کا وزٹ ہے، اس موقع پر وہ اسرائیل کے جاسوسوں سے بھی مدد مانگیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا طالبان کی حکومت کے خلاف ہوئی پڑی ہے اور پاکستان کے خلاف ہوئی پڑی ہے، بالخصوص جو اسرائیل کی دہشت گرد جاسوس ایجنسی ہے اور اسرائیل جو ایک صہیونی ریاست ہے، یہ بھی پاکستان کے مخالف ہوا پڑا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اسلامی دنیا کے خلاف ہے، بالخصوص پاکستان جو امت مسلمہ کا ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اس کے خلاف اسرائیل کیا کیا سازشیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان کے خلاف کیسے بھارت کا اور اسرائیل کا اتحاد بن رہا ہے، لیکن پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، کمٹمنٹ ہے، اس لیے اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی سرپرائز ملے گا، جیسا کہ امریکہ اور نیٹو اور دیگر ملکوں کو سرپرائز طالبان اور پاکستان کے گمنام ہیروز دے چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔